اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ سب کو ہمیشہ کی طرح آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل علی موٹرز فیصل آباد کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج ہمارے جو ویورز ہیں، یوٹیوب چینل ہے ہمارا، اور سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو پہلے جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اور اپنی پچھلی بات کو دہراتے ہوئے کہ ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ جو کوئی بھی گاڑی ہے جو کوئی محکمہ نیلام کرتا ہے تو اس میں کون کون سے محکمے ہیں جو فائل ریٹرن کر دیتے ہیں، یا کون کون سے ایسے محکمے ہیں جو فائل نہیں دیتے، یا کون سے ایسے محکمے ہیں جو اپنا نمبر پرانا جو ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں اور الاٹ کر دیتے ہیں، کون سے ایسے محکمے ہیں جو اپنا پرانا نمبر ایشو نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ہمارا جو سب سے بڑا ادارہ ہے آرمی کا، اس کے اندر ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، اور آرمی کے اپنے ادارہ بھی شامل ہے۔ ان سبھی گاڑیوں کی جو آکشن ہے وہ جی ایچ کیو سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ جی ایچ کیو سے آگے سارے پھر ان کے جو سب ہیڈز ہیں انہوں نے آگے نیلام کرنی ہوتی گاڑیاں۔ آرمی کے جو ٹرک ہیں جتنے بھی ہیں، کیونکہ ان کا ایک اپنا سیریل کوڈ ہوتا ہے اور وہ اس کوڈ کے حساب سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جب بھی فوج کوئی کاغذ یا اپنے گاڑی نیلام کرتی ہے تو وہ 100 میں سے تقریباً سمجھ لیں 95% جو ہے نا وہ اپنا جو لوہا ہوتا ہے نا اس کو نہیں دیتے ہیں، وہ بالکل بلائنڈ کاغذ جو ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، صرف وہ نیلام کر دیتے ہیں۔ اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک وہ پرفارما دے دیں گے آپ کو جس میں آکشن کا پیپر ہوگا، کس بندے نے نیلامی لی ہے اس کے متعلق وہ صرف تھوڑا سا مینشن کر دیں گے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی انوائس دیں گے آپ کو، نہ کوئی وہ روٹ دیں گے، نہ آپ کو وہ ٹوکن دیں گے، نہ آپ کو وہ پاسنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ وہ ماڈل تھا 90 ماڈل ہے، وہ نیلام ہوئی گاڑی 2022 میں، تو اس کا جو نمبر لگے گا وہ 2022 میں لگے گا، پرانا نمبر نہیں لگے گا، اس کو 2022 میں نیا نمبر لگے گا۔ پھر وہ 2022 کے حساب سے جو سالانہ ٹیکس بنتا ہے وہ اس حساب سے پے کریں گے۔ اگر تو پنجاب میں ہے تو وہ پھر پنجاب کے حساب سے ٹیکس پے کریں گے کہ جیسے 10 سال جو ہے وہ چھوٹ ہوتی، 10 سال کے بعد چھوٹ ہوتی ہے ٹوکن ٹیکس میں، اور جو 10 سال تک نئی فریش گاڑی ہوتی ہے اس کا ٹوکن ٹیکس زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آرمی ہے وہ اپنے کسی بھی قسم کا کوئی کاغذ نہیں دیتی۔ اگر ہو سکے پاسبل ہے کہ شاید کسی ایک آدھ گاڑی میں وہ آپ کو فریم ساتھ دے دیں، نہیں تو فریم بھی نہیں دیتے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ہمارے پروونشل جو صوبائی ہیں یا وفاقی حکومت کے انڈر جو ادارے ہیں جو وہ گاڑیاں نیلام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر واپڈا ہے، واپڈا کا بھی اپنا ایک سیریل نمبر ہوتا ہے، لیکن پرانی گاڑیاں جو ہیں ان کے مطابق ان کا سیریل نمبر ہے یہی ہے کہ جیسے فیصل آباد میں اگر واپڈا کا ہیڈ کوارٹر ہے فیصل آباد فیسکو کا، تو وہ انہوں نے فیصل آباد کے نمبر سے انہوں نے اس کو نمبر ایشو کر دینا ہے۔ اسی طرح لاہور والے لاہور سے ایشو کیے ہیں انہوں نے جب نیلام کیے ہیں گاڑیاں تو انہوں نے اپنا جو نمبر تھا اس کو اتار لیتے ہیں، نیا نمبر وہ ایشو کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ پرانے ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں۔ جو محکمے ہیں وہ اپنے پرانے ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں، لیکن آرمی بالکل بھی نہیں دیتی۔ پھر اسی جو ویریفیکیشن ہے وہ پھر جب آپ نیا نمبر لگوانے جاتے ہیں بورڈ کے ایکسائز دفتر میں، تو وہ آپ کو ویریفیکیشن لیٹر دوبارہ پھر لکھتے ہیں اس محکمے کے نام، پھر وہ محکمہ دوبارہ ویریفیکیشن کرتا ہے کہ جی ہم نے یہ گاڑی اس بندے کو نیلام کر دی تھی، اس بندے نے نیلامی اٹھائی ہے اور اب یہ گاڑی اس کے نام ٹرانسفر کر دیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کس طرح نیلام گاڑیاں لے کر اپنے نام ٹرانسفر کرواتے ہیں۔ ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ان کا کیس ہوا تھا، یہ جو آرمی کے ٹرک ہیں کہ اس کے متعلق کہ جی آپ بتائیں کہ یہ کیسے آپ نے نیلام کیے ہیں، یا اس کو آپ کیا نمبر دیتے ہیں، اس میں ہارس پاور کیا ہوتی ہے۔ آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ جب کوئی کمپنی نئی گاڑی ایشو کرتی ہے تو وہ اس کا سی سی کے حساب سے ریٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سی سی کے حساب سے ٹوکن لگتا ہے، اگر جس گاڑی کی ہارس پاور زیادہ ہے تو اس کا ٹوکن بھی زیادہ ہے، جس گاڑی کی ہارس پاور زیادہ ہے تو اس کی ٹرانسفر فیس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو فوج نے ٹرک نیلام کیے ہیں اس نے کسی بھی گاڑی کا کوئی بھی، یہ میری بات ذہن میں بٹھا لیں کہ فوج نے کسی بھی گاڑی کا کوئی بھی جو ہارس پاور ہے اس کی مینشن نہیں کرتا ہے، اپنی گاڑی کے اندر مینشن نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ کسی سیزو کمپنی کا ٹرک ہے
تو وہ صرف یہ جسٹ یہ لکھ دے گا کہ یہ سیزو ٹرک ہے، وہ یہ نہیں لکھے گا کہ یہ 5000 سی سی ہے، 3000 سی سی ہے، یا 700 سی سی ہے، یا 500 سی سی ہے، یا 3500 سی سی ہے، وہ یہ چیزیں نہیں لکھتا ہے۔ اور جیسے اب مرسیڈیز ٹرک ہے، فوجی فریم مزدوں میں مرسیڈیز ٹرک دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ٹرک ہوتا ہے مرسیڈیز، اب اس کو 3500 سی سی مزدے کی کاپی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ لوور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ تھا کہ آپ کوئی بھی گاڑی جو فوج نیلام کرے گی اس کی کوئی ہارس پاور کی ویلیو نہیں ہوگی، وہ اپنی مرضی سے آپ مرسیڈیز بینز کو اگر تو آپ کو کسٹم اجازت دیتا ہے تو آپ سیزو کو نہیں لگا سکتے، نہ 7D کو لگا سکتے، لیکن مزدا ایک بعد ایسی چیز ہے کیونکہ مزدا کا پاکستان میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی کمپنی نہیں ہے مزدا کی پاکستان میں۔ تو یہ آپ نے چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کاغذ ہیں کوئی بھی محکمہ ہے وہ اپنا کچھ محکمے ہیں جو ڈاکومنٹ ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن کچھ محکمے جو ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹس بالکل بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح جو نارکوٹکس محکمہ نارکوٹکس ہے منشیات کا ہے، اگر وہ کوئی گاڑی پکڑ لیتا ہے منشیات کے کیس میں، وہ گاڑی محکمہ ضبط کر لیتا ہے، ضبط کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ دیکھے گا کہ اس گاڑی کا جو چیسز نمبر ہے وہ ٹیمپرڈ تو نہیں ہے۔ اگر وہ گاڑی کا نمبر ٹیمپرڈ ہوگا تو وہ نیلام نہیں کریں گے، وہ اس کو کٹ پیس کر کے لوہے کے بھاؤ میں بیچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کا ٹیمپرڈ نہیں ہوا، اس کا بالکل چیسز نمبر اوکے ہے، فریم اس کا ٹھیک ہے، کوئی اس کو کٹ اینڈ ولٹ کا کام نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ محکمہ یہ کرے گا کہ اس ڈاکومنٹس کو ایک تحریر بنائے گا کہ ہم نے یہ گاڑی تب پکڑی تھی، اس کیس میں پکڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ گاڑی تاحیات جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ لیکن جو گاڑیوں کا قانون ہے اس کے مطابق وہ 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد گاڑیاں نیلام کر سکتے ہیں۔ پھر وہ محکمہ ایک باقاعدہ ایک پوری تحریر ہوتا ہے جس میں 5-7 صفحے ہوتے ہیں، اس میں وہ اپنا فیصلہ لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ گاڑی نیلام کر دی ہے، اس گاڑی کا چیسز نمبر یہ ہے، اس میں جو انجن ہوتا ہے تب کا وہ انجن شامل کر دیتے ہیں، جو بیسک چیزیں ساتھ ساتھ لگی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں مینشن کر کے وہ اس بندے کے نام نیلام کر دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح وہ نمبر جو ہوتا ہے وہ دوبارہ پھر نئے سن کا نمبر لگے گا، اگر وہ نیلامی ہوئی ہے 2022 میں تو وہ 2022 میں، اگر پنجاب میں ہے تو وہ کمرشل نمبر لگے گا، اگر KPK میں ہے تو وہ پشاور کا نمبر لگے گا۔ اسی طرح اگر سندھ میں نیلام کی ہے، سندھ نارکوٹکس نے کیا تو وہ پھر سندھ میں وہاں پہ نمبر لگے گا۔ کچھ ایسی ہیں جیسے گلگت میں بھی نارکوٹکس والے بھی ہیں تو وہ اپنے گلگت کا نمبر لگائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ نئے جو سال کا نمبر ہوگا، سیریل رجسٹریشن نمبر ہوگا وہ لگے گا۔ یہ آپ نے 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی پریشانی ہو کاغذوں کے متعلق تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں سوال۔ آپ نمبر بھی نوٹ کر لیں، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے آپ کی، آپ یہاں ہمیں اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کال نہ اٹھائی جا سکے تو آپ واٹس ایپ پہ وائس میسیج کرتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو رپلائی ہے وہ جلدی سے جلدی آپ کو کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کسی بھی گاڑی کے روڈ ٹوکن پاسنگ لگوانا چاہتے ہیں اور مستند طریقے سے لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اسی نمبر پہ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے کسی بھی شہر، لسبیلا، کوئٹہ، لسبیلا بلوچستان ہو یا پشاور میں KPK میں کسی بھی شہر کا نمبر جس کے روٹ ٹوکن پاسنگ لگوانے تو آپ اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیصل آباد میں ریلوے مال گودام نزد شیر برادر اڈا کی بالکل بیک سائڈ پہ ہمارا شو روم ہے، آپ ہمیں وہاں آ کر بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کی خرید و پرچیز کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔